آنے جانے والے قافلے والے کو دیکھتی، جو مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے، دیکھتی، انتظار کرتی، اس میں امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والے نہیں آئے۔ کئی دن گزر گئے اور اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی کہ اس کے گھر ایک عورت آئی، کہا بی بی شیرین اٹھو جلدی۔ کہا کیا؟ کہ حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر، بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر باہر آیا ہوا ہے، تیرا بڑا گھر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں گزارے۔ کہا کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا گیا، اسے مار کر کے اس کا سر لایا گیا ہے اور اسی کو دمشق امیر المومنین یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ بی بی شیرین نے کہا پتہ نہیں کون سا باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی تھی، خبر نہیں ہے۔ بہرحال اگر حاکم کا قافلہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ دروازہ اس نے کھولا، بہت سارے رات کا وقت ہے، شہزادوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں، حسین ابن علی کا چہرہ دھول میں اٹا ہوا تھا، زلفیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں، بیویاں سب باندی بنا کر لائی گئی تھیں اور سب جکڑی ہوئی تھیں، چہرے ان کے بالوں سے ڈھاکے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے دیکھا اور کہا ہائے ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ مولا حسین کہتے تھے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس نے اپنے گھر میں اندر داخل کیا، جو حاکم، جو اس کے سپہ سالار تھے، ان سب کو اندر بلایا، رات گزارنے کا مقام دیا، جگہ دیا، اور یہ بیویوں کو صحن کے باہر ہی چھوڑ دیا گیا، ان کو اندر نہیں لایا گیا۔ اور اس خاتون نے کہا ان قیدیوں کو بھی تو لاؤ، میرا گھر کافی بڑا ہے، میں اندر سلا لوں گی۔ اسے اب تک یہ خبر نہیں تھی یہ لٹا ہوا قافلہ ہے کس کا، آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا آیا ہے۔ رات کے وقت اس نے کھانا بنایا، سارے فوجیوں نے کھانا کھا لیا، تو بی بی سے کہا ان قیدیوں کو کھانا مت دینا، وہ کھانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اس نے چلا کر کے کہا دیکھو ہمارا دستور یہ ہے کہ میں فاطمہ کے گھر کام کر چکی ہوں، وہاں فاقے تو رکھتے تھے لوگ، گھر میں فاقہ تو ہوتا تھا، لیکن باہر آنے والے مہمان کو بھوکا نہیں رکھا جاتا، وہ چاہے قیدی ہوں، باغی ہوں، جس طرح کے ہوں، مجھ سے جو بن سکے گا میں کھلاؤں گی۔ اس نے کھانے بنائے اور اس کے بعد لے کر کے آئی، اور اس کے بعد کھانا جب سیدہ بی بی زینب کے پاس رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے جو پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس خاتون نے، بی بی شیرین نے کھولا اور ان کے بالوں سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور اس نے کھانا پروسا کہ کھا لو بیویوں، کھا لو۔ تو بی بی زینب نے پکار کر کے اپنے بھائی کا نام لیا، یا حسین ابن علی۔ تو بی بی شیرین چونک اٹھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے جس کی میں باندھی تھی، میں خدمت گزار تھی، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے بی بی شیرین کیا ہم نے تجھے پہچان لیا؟ بابا نہیں کہتے تھے کسی دن ہم گھر پر آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے؟ یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے تیرے آقا مولا حسین کا سر ہے، اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ بی بی زینب پکارتی گئی، بی بی شیرین نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی، اس پر پانی ڈالا جاتا، وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی، بے ہوش ہو جاتی۔ سچ کہا تھا مولا حسین نے، اے بی بی شیرین ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ سچ کہا تھا مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی، کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا۔ وہ غش کھا کر کے گر گئی۔ روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے، فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا تو بی بی شیرین کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی۔ غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں، غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی۔ جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیرین دنیا میں نہیں رہی۔ کہا آخری جملے اس کے یہ تھے،
گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے. اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے. اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی. اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا. ابن زیاد تک پہنچنا تھا. حاکم بصرہ، حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا. دوسری رات آئی تھی. دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا. وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا. عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے. اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی. ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں. کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے. عیسائی نے وہاں پر رکنے کی اجازت دی. اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے. اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی. اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا. پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا. پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسہ ظلماً قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا. وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں. وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا. رات میں اس کی دنیا بدل گئی. میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں. صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا. اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا. قافلہ آگے چلا، لیکن جو فوجی آتا سر حسین کو اٹھانے کے لیے نیزے پر، وہ تو ہلکا ہو چکا تھا لیکن وہ زمین میں ایسا گڑ چکا تھا کہ اٹھتا نہیں تھا، کسی سے ہل نہیں رہا تھا. بہت لوگوں نے کوشش کی. پھر آ کر کے انہی ظالم یزیدیوں نے بی بی زینب سے کہا، اے خاتون، یہ تمہارے بھائی کا سر زمین پر ایسا جمع ہوا ہے، ہٹتا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ ہٹتا نہیں ہے. بی بی زینب نے غور سے دیکھا اور کہا، قافلے میں دیکھ لو سب ہیں یا نہیں، قافلے میں سب ہیں یا نہیں. دیکھا گیا تو بی بی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، قافلے میں موجود نہیں تھی. بی بی زینب نے کہا، وہ میرا غیور بھائی ہے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا نہیں تھا، اپنی بچی کا غم ہوگا، آگے نہیں بڑھتا، تلاشو سکینہ کہاں ہے. لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. پہاڑ کی ایک چھوٹی سی چوٹی پر وہ بیٹھی ہیں اور ایک خاتون کی گود میں بیٹھی ہیں. کوئی ایک خاتون ہے، اسے سہلا رہی ہے، تھپکیاں دے رہی ہیں. بی بی سکینہ 9 سال کی عمر میں ایک بڑی معزز خاتون کی گود میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہیں اور کچھ باتیں کر رہی ہیں. بی بی زینب نے دور سے دیکھا، خاندان کی کچھ عورتیں اور آئی، پکارا، سکینہ جانے کا وقت ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوڑ کر کے جیسی سکینہ کے قریب آئے تو دیکھا نہ وہاں عورت تھی نہ کوئی خاتون تھی. سکینہ کو اٹھایا، کیا کر رہی تھی تم یہاں، کیسے آئی، کون عورت کس سے بات کر رہی تھی؟ سکینہ نے کہا، میں جانتی نہیں تھی، یہاں حاجت کے لیے آئی تھی. اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی، اس نے مجھے گود میں اٹھایا، بوسے دینا شروع کیا، میرا ماتھا چوما. میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، اے بچی، تو نہیں جانتی، میں تیری دادی فاطمۃ الزہرا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا ہوں، رسول اللہ کی شہزادی ہوں. میں اپنی دادی کے گود میں سو گئی، بڑا نرم گود تھا، بڑی ان کی نازک ہاتھ تھے، اور وہ مجھے سہلا رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے کربلا میں کیا کیا ہوا، سنا بچی. میں علی اصغر کی شہادت دادی کو سنا رہی تھی.
علی اکبر کیسے قتل ہوئے دادی کو سنا رہی تھی. ان کے آنسو بہتے تھے اور میرے جسم پر گرتے تھے، اور میں نے کربلا کی ساری داستان اماں فاطمہ کو سنا رہی تھی. سیدہ زینب کی چیخ نکل پڑی کہ ماں فاطمہ اب بھی بے قرار ہے، اس لیے کہ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی خاتون کو. کربلا کا یہ منظر جو تھا 10ویں محرم کو ہوا، 9 محرم کو خواب دیکھیں یا عاشورہ کی رات کو انہوں نے خواب دیکھا. کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی عمر والی عورت ہے، جبہ اس کے سر پر پڑا ہوا ہے، جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے. پورا میدان جھاڑا تو یہ امام مسلم فرماتے ہیں میں نے دور سے پکار کر کے کہا بی بی کون ہو آپ، یہ میدان کیوں جھاڑ رہی ہو؟ انہوں نے پلٹے بغیر کہا اے شخص میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہوں، یہ میدان کربلا ہے، میں یہاں جھاڑ رہی ہوں اس لیے کہ کل میرا لاڈلا یہاں گرنے والا ہے، کہیں کوئی نوکیلی کنکر اس کے جسم میں نہ چبھ جائے. مجھے درد ہوگا اگر حسین کو کوئی زمین کی کنکریاں چبھیں، میں صاف تو کر لوں. فاطمۃ الزہرا کا غم ہم نہیں جان سکتے میرے عزیز، احساس نہیں کر سکو گے. غم کی داستانیں بڑی ہیں، بہت ہیں، واقعات سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سمیٹتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ تاخت و تاراج